الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جس کی تقریباً دنیا کی تقریباً آدھی آبادی کو ضرورت ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر 55% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھر ہیں اور 45% ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں۔ آج میں آپ کے پاس وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو اگر آپ 5 نمازوں میں اپنا وظیفہ بنا لیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد آپ کو اپنا گھر عطا فرما دے گا۔ ناظرین، وہ وظیفہ کیا ہے؟ 19واں پارہ آپ کھول لیں اپنے قرآن مجید میں، جو آپ کے پاس قرآن مجید ہے، اور سورہ فرقان کھول لیں، اور اس کا جو ہے سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، آخری رکوع کو آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ میں وظیفہ نہیں بتا رہا، یہ صرف آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے اس آخری رکوع کو، چاہے آپ یہ میرے ساتھ پڑھ لیں، قرآن پاک کھول لیں، خود بھی پڑھتے جائیں اور میں بھی پڑھتا جاتا ہوں، صرف آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ صرف زندگی میں آپ ایک دفعہ ہی پڑھنا ہے، بار بار پڑھ لیں وہ آپ کا فائدہ ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ ایک دفعہ پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، آگے وظیفہ میں پھر بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر ہے 61۔ میری ذرا آئی سائٹ ویک ہے تھوڑی سی۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرنی چاہیے۔ یہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ معبودیت ہے، شان الوہیت ہے۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج بنائے اور اس کے اندر سورج کو رکھا اور چاند کو رکھا اور ان دونوں کو روشن رکھا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے اللہ جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، جس کا جی چاہے وہ نصیحت پکڑے، وہ غور کرے، اور ارادہ شکورا، یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو عقل و فہم زیادہ ہوگی وہ غور کرے گا، اور اگر اس کی عقل و فہم کم ہے تو وہ شکر ادا کرے گا، یا اللہ کہ تو نے اتنی زیادہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور غور کرنا بھی دراصل شکر کرنا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب یہاں سے یہ توحید تھی، اب شان الوہیت تھی اس آیہ کریمہ میں 2 آیات میں، اور اب جو ہے یہ عبودیت بیان ہو رہی ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی کیا شان ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنی بندگی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، دکھاتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ کس طرح چلتے ہیں؟ نرمی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی فضول بحث کرتے ہیں، تو وہ کج بحثی پہ جب کوئی اتر آئے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، تمہارا اپنا موقف میرا اپنا موقف، یعنی وہ کج بحثی میں نہیں پڑتے۔ یہ بہت پیاری چیز ہے۔ اکثر آج کل بحث بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو دوسرا جو فریق ہوتا ہے جو حق پہ نہیں ہوتا، وہ اگرچہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ فضول دلائل دے رہا ہوتا ہے، اور ساری دنیا کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ دلائل اس کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن نہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے نہ وہ کسی کام کی دلیل دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی ایسا موقع آئے، تمہیں ایسا بندہ ملے، تو تم جو ہے اس کو سلام کر لو اور بحث ختم کر دو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ایسے بندے اپنے رب کے حضور اپنی راتوں کو
سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. یعنی اللہ کے بندوں کی یہ علامت ہے کہ وہ رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. یعنی رات میں مغرب کی نماز آ گئی، رات میں عشاء کی نماز آ گئی، رات میں تہجد کی نماز آ گئی. تو جب یہ 3 نمازیں پڑھ لیں، اور فجر جو ہے وہ بالکل رات کے ساتھ متصل ہے، اور یہ نماز مغرب، عشاء، تہجد، فجر، یہ 4 نمازیں تو آپ کی ہو گئیں. تو یہ 4 نمازیں یہ ساری رات سے ریلیٹڈ ہیں، یہ چاروں نمازیں. تو آپ نے یہ چاروں نمازیں پڑھ لیں تو یوں سمجھیں کہ اس حدیث پہ عمل ہو، اس آیت پہ عمل ہو گیا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس کے علاوہ اگر آپ سے ممکن ہے تو جب بھی آپ رات کو اٹھیں، پانی پئیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے دعا پڑھیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. واش روم کریں، وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں. یہ اضافی بتا رہا ہوں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے جو ہیں، عباد الرحمن کی بات ہو رہی ہے، رحمان کے بندے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ یہ جہنم کا عذاب جو ہے یہ ہم سے دور رکھنا. ان عذابها کان غراما. بے شک یہ جو جہنم کا عذاب ہے بڑی سخت چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے. انہا ساعت مستقر و مقامہ. باری تعالیٰ دوزخ بہت بری جگہ ٹھہرنے کی ہے، یہ اچھا ٹھکانہ نہیں ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، بہت زیادہ اڑاتے نہیں ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ ہی ہاتھ کھینچ کے خرچ کرتے ہیں. کان بین ذلک قواما، دونوں کے درمیان رہتے ہیں. آسان سی بات ہے کہ ضرورت ہو تو خرچ کر لو، ضرورت نہیں ہے تو خرچ نہ کرو، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. جب خرچ کرو دیکھو یہ میری ضرورت ہے کہ نہیں. اگر ضرورت ہے تو آپ 1 کروڑ بھی لگا دیں گے، وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو 1 روپیہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں، وہ اسراف میں آ جائے گا، تکلیف دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. اسی طریقے سے اللہ کے رستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کی بھی بات یہی ہے کہ آپ اتنا نہ خرچ کرو کہ خود کلاش ہو جاؤ، اور اتنا بھی نہ گھٹ کے رکھو کہ اگلے بندے کا جو آپ ہے زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ وغیرہ کرو. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. جو اللہ کے بندے ہیں وہ شرک نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ جیسا کوئی اس کی صفات میں اللہ کا ہمسر ہے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق. اور قتل نہیں کرتے جس کا اللہ نے، یعنی قتل اللہ نے کب حلال کیا ہے؟ جب آپ میدان جنگ میں جائیں اور کافر آپ کے سامنے ہتھیار لے کے آ جائیں، تب آپ کے لیے قتل کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ آپ کے لیے کافر کو قتل کرنا یا کسی بھی جان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ قتل کی اجازت صرف میدان جنگ میں ہے، جب کافر اسلحہ لے کے آپ کے سامنے لڑنے کے لیے آ جائیں. اس کے علاوہ کافر کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان کو تو ویسے بھی مارنے کی اجازت نہیں، اور کافر کو بھی ویسے بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. ولا یزنون. اور وہ زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. اور جو ایسا کرے اس نے سخت گناہ والا کام کیا، بے حد گناہ والا کام کیا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ. اگر جو ایسا کرے گا، یعنی ایک کیا؟ شرک، اور دوسرا قتل، تیسرا زنا. ان 3 کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ہی رکھا ہے، شرک، قتل اور زنا. تو جو ایسا کرے گا اس نے بہت برا گناہ کیا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ. قیامت والے دن وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اس کے لیے ڈبل سے ڈبل عذاب ہوگا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. ہاں جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. تو فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی اس کے گناہ معاف کر دے گا، اسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جس نے توبہ کی اور اعمال صالحہ کیے، اس نے تو بے شک ایسے توبہ کی ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہوتا ہے. یعنی پھر وہ حق ادا کر دے توبہ کرنے کا، پھر وہ دوبارہ مڑ کے گناہ نہ کرے. توبہ کرنے کا حق یہی ہے کہ وہ مڑ کے گناہ نہ کرے، اور شرمندگی اس کو اور اللہ کے حضور میں وہ گریہ ازاری کرے.
والذین لا یشہدون الزور، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں کسی لغو چیز کے ساتھ تو کرامن گزر جاتے ہیں، یعنی بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یعنی کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو یا تو چھڑوا دیں، اگر نہیں چھڑوا سکتے تو تماشا نہیں دیکھتے، تماشا نہیں دیکھتے. اور اسی طریقے سے اور گناہ ہیں تو وہ چشم پوشی کرتے ہیں، گناہوں سے چشم پوشی کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ ایک بہت لمبا چیپٹر ہے اور بڑا اس کے اوپر اشکالات ہیں کہ گناہوں سے چشم پوشی کیسے کرنی ہے اور کن گناہوں سے چشم پوشی نہیں کرنی. اس پہ میں علیحدہ ایک ولاگ کروں گا انشاءاللہ تعالی. بس آپ یوں سمجھیے کہ جس گناہ کا معاشرے میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو رہا ہو آپ اسے چشم پوشی کریں، آپ اسے چشم، جیسے ایک بندہ شراب پی رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جو شراب پی رہا ہے آپ اس کو نشر کریں اور لوگوں کو بتائیں جا کے. تو اگر کوئی پی رہا ہے ساتھ اس میں نہ شامل ہوں، چشم پوشی کر کے گزر جائیں. اور اگر وہ کسی طرح کے کسی گناہ میں مبتلا ہے تو آپ چشم پوشی کر کے گزر جائیں وہاں سے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہی لکھا ہے اور میں اسی کو ہی فالو کر رہا ہوں. فرمایا کہ مروا کرامہ، بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھوں اور بہروں کی طرح اس پہ گرتے نہیں ہیں، وہ بہروں اور اندھوں کی طرح اس پہ گرتے نہیں ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی وہ سوچ سمجھ کے عمل کرتے ہیں. اب اس کے سامنے کوئی آیت پڑھ دے اور کہہ دے اس کا یہ مطلب ہے اور وہ مطلب غلط ہو تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ ایسے ہی اندھے اور بہرے بن کے گونگے بن کے اس کی بات پہ سنیں اور عمل کر دیں. ایسی بات نہیں، وہ خود تحقیق کرتے ہیں، وہ خود بھی ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ بات کیا یہ غلط ہے. یعنی اگر آپ کو علماء کوئی بات بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کی بات کو آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں. آپ خود بھی تو ریسرچ کریں کہ آپ اس عالم نے بتایا ہے قرآن پاک کی آیت ہے، حدیث کی آیت ہے، آپ حدیث کا خود بھی ایک دفعہ مطالعہ کر لیں، آپ اس قرآن کی آیت کا خود بھی مطالعہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، قرآن پاک میں واضح بات ہے کہ وہ اندھوں کی طرح اور بہروں کی طرح اس پہ گرتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ جی آیت نمبر 74 ہے، یہ ہے آپ کا وظیفہ. ٹھیک ہے، جو آپ کو میں نے بتانا تھا اور میں نے اتنا آپ کو فیس لی ہے وظیفے کی. یہ ابھی جو آپ کو بلاگ ذرا سنایا ہے، قرآن پاک پڑھ کے سنایا ہے، وہ فیس لی ہے اور اس حساب سے کہ اس کا بھی آپ کو فائدہ ہی ہوگا. یہ فیس بھی آپ کی بہتری میں ہی ہے. اب اس آیت کو سنیے جو آپ کا وظیفہ ہے. والذین یقولون، یہ والذین یقولون صرف مطلب کے لیے سمجھ لیں کہ جو یہ کہتے ہیں، لیکن آپ کا وظیفہ آگے سے سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ نے کہنا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی جناب میں سے، ربنا ھب لنا من ازواجنا، اپنی جناب سے عطا فرما. کیا عطا فرما؟ من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری ازواج میں سے اور ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک. اب ازواج جو ہے یہاں بیویاں مراد ہیں، بیویاں. اور اگر بیوی ہے تو پھر ایک خامن جو ہے وہ یہاں پہ مراد ہوگا. ٹھیک ہے جی، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، بندے بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا ھب لنا من ازواجنا، جب خاوند پڑھے گا اس کی ایک بیوی ہے تو ایک بیوی کی نیت کرے گا، زیادہ ہے تو زیادہ کی. وذریاتنا، اور اولاد کی نیت کرے گا. تو مانگا کیا جا رہا ہے؟ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اب میں وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والا، پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہر نیکی کے کام میں ہم بڑھ چڑھ کے شرکت کریں. ناظرین، کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی آیت پڑھیں، اس کو سمجھیں. اگر کوئی آیت کے علاوہ آپ کو کوئی وظیفہ دیتا ہے اس کو بھی سمجھیں، پہلے اس کا مطلب سمجھیں پھر پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نافہمی میں، غلط فہمی میں، بھولے میں آپ کوئی شرکیہ لفظ پڑھ لیں یا کوئی ایسا لفظ پڑھیں جس کا زبر زیری غلط ہو اور آپ غلط لفظ پڑھتے جائیں. تو اس لیے آپ پہلے اسے سمجھیں عربی کو، پھر اس کا مطالعہ کریں. اگر قرآن پاک کی آیت ہے تو قرآن مجید میں اس جگہ پہ دیکھ لیں جس جگہ میں یہ آیت ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ 19واں پارہ ہے
اور سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 ہے. کہنا ہے ربنا حب لنا، یا اللہ اپنی جناب خاص میں سے ہمیں عطا فرما، ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. اب آپ کہیں گے کہ یہ آپ وظیفہ کہہ رہے ہو کس کا؟ گھر کا. اللہ تعالیٰ گھر عطا فرمائے گا جب یہ وظیفہ پڑھیں گے. تو یہ آگے میں بتاؤں گا گھر والی بات بھی، لیکن سیدھی سی بات پہلے یہ بتا دوں کہ جب آپ کی بیوی ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ اس کا اپنا گھر ہوگا تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. اولاد ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ اس کا اپنا گھر ہوگا تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. اور جب آپ کی وجہ سے اسے وہ گھر ملا، اولاد کو، بیوی کو، تو پھر آپ کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو ملی اور اس کی طرف سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. جب وہ سکون میں آ جائے گی اولاد آپ کی اور آپ کی بیوی، تو وہ آپ کو ٹھنڈک ملے گی آنکھوں کی. اور اگر آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میرے خامند سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو جب خامند کو اپنا گھر ملے گا تو وہ گھر جو ہوگا وہ آپ کو دے گا، تو خامند کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، آپ کی بھی ٹھنڈی ہوں گی. اپنا گھر ہوگا، اولاد کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور آپ کی بھی ٹھنڈی ہوں گی. تو گھر کیسے ملے گا؟ گھر ایسے ملے گا کہ جب رزق بہتر ہوگا. تو یہ وظیفہ رزق میں اضافے کا باعث بھی آپ کے بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے تو گھر نہیں آپ کو عطا کر دے گا کہ کوئی بادشاہ آپ کو چابی دے دے کہ یہ لے جی گھر کی چابی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا. پہلے آپ کا رزق کے بہتری کے انتظامات ہوں گے اور پھر آپ کو گھر ملے گا. تو یعنی کہ جب آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی بیوی سے آپ کو اور آپ سے بیوی کو اور اولاد سے آپ کو، آپ سے اولاد کو، یہ میوچل ہے، دونوں طرف سے ہی ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو گھر بھی عطا کرے گا. ناظرین، یہ آیہ کریمہ ایک اشارہ کر رہی ہے خامدوں کو اور بیویوں کو اور اولاد کو کہ اگر آپ گھر لینا چاہتے ہو نا تو خامدوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنی بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک دو تاکہ وہ تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک دیں. اسی طرح اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک دو تاکہ اولاد کی طرف سے تمہیں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ وظیفے کا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو بندہ روزہ آئے دن گھر میں لڑائی ڈالے، فتنہ ڈالے، فساد ڈالے، یا جو عورت گھر میں لڑائی فتنہ فساد ڈالے، بالکل ان کے لیے نہیں ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اگلا بھی جائے گا. تو یہ ان کے لیے ہے کہ جو آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں. اور اولاد ماں باپ کے لیے سکون کا باعث بنے، ماں باپ اولاد کے لیے سکون کا باعث بنے، اور آپس کی کوئی تنازعات ہیں، لڑائی جھگڑے، انہیں ختم کریں تاکہ وہ اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو ناظرین آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے ہم آگے بڑھیں، ہمیں ایسا کر دے کہ ہم ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھیں. ناظرین پچھلی جو آپ کو آیات بتائیں 61 آیت سے سٹارٹ ہوئے ہم، اور 61 آیت کے بعد جو ہے نا یہ 63 آیت سے یہ شروع ہوا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، یہاں سے 63 آیت سے سٹارٹ ہوئے اور یہ ہم چلے گئے جناب کس پہ؟ 73ویں آیت پہ. یہ 10 آیتیں ہیں. تو ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافی ساری ہمیں چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ کے بندے اس طرح کرتے ہیں، نیکی کے کام سارے بتائے ہیں، اور آخر میں بتا دیا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ ان نیکی کے کاموں میں مجھے آگے آگے رکھ، میں سب سے آگے بڑھ جاؤں، میں سب سے آگے بڑھ جاؤں. تو آپ کو یہ اس لیے میں نے یہ 10 نیکی کے کام بتا دیے، 10 آیتیں پڑھ کے سنا دیں تاکہ اس وظیفے کا فائدہ آپ کو تب ہوگا یہ جو 10 آیتیں پڑھی ہیں اس پہ آپ عمل کریں گے. تو اگر آپ نے ان پہ عمل نہیں نہ کرنا تو پھر اس وظیفے کا کیا، کسی بھی قرآنی وظیفے کا آپ کو فائدہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، دھوکے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں لیا جا سکتا، یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دھوکے سے کچھ بھی نہیں لے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی لینا پڑے گا آپ کو عاجزی، انکساری اور دل صاف کر کے لینا پڑے گا. دھوکے سے آپ کچھ نہیں لے سکتے. تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہی ہے کہ آپ سارے برے کام کر رہے ہیں اور نیکی کا کوئی کام بھی نہیں کر رہے اور آگے نہیں بڑھ رہے نیکی کے کاموں میں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر مل جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو آپ پھر اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. ٹھیک ہے، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. تو جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. تو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ،
یہ بڑا دھیان سے سننے والا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں، ایسے یہ جو جنہوں نے 10 آیتوں پر عمل کیا اور یہ 11ویں آیت اس کے بعد پڑھی اور اس کا وظیفہ بنا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک یجزون الغرفۃ، اللہ تعالیٰ انہیں غرفہ دے گا. غرفہ کس کو کہتے ہیں؟ غرفہ کمرے کو کہتے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھیں کہ یہاں غرفہ سے مراد جنت ہے، یہاں غرفہ سے مراد جنت ہے، لیکن غرفہ کا ایک مطلب گھر بھی ہوتا ہے، کمرے کو بھی غرفہ کہتے ہیں. تو یہاں غرفہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے محل عطا فرمائے گا. کس وجہ سے؟ بما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وہ جو صبر دنیا میں کرتے رہے. وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا، اور ان اونچے اونچے محلات میں جو جنت میں ملیں گے ان کو کیا ملے گا؟ سلام اور دعا. یعنی جب وہ ملاقات کریں گے، تحیہ اچھی ملاقات کریں گے، وسلامہ ملاقاتیں ہوں گی مومنوں کی آپس میں، اور فرشتوں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور سلامتی کی باتیں ہوں گی اس کے اندر. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقامہ، اور بڑی اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے، بڑی عمدہ جگہ ہے. ناظرین، یہ جو غرفہ ہے نا، غرفہ کہتے ہیں اونچے محل کو، غرفہ کمرے کو بھی کہتے ہیں، غرفہ گھر کو بھی کہتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں، سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ آپ آیت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی غرفہ دے دے گا. اس نیت سے پڑھیں گے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی گھر عطا فرما دیں، آخرت میں تو مجھے گھر ملنا ہی ہے، مجھے دنیا میں بھی گھر دے دے. تو جب یہ غرفہ آپ اس کے بعد پڑھیں گے اور اس کی نیت بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی گھر عطا فرما دے گا. ناظرین، یہ تھا وظیفہ اپنا گھر لینے کا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، ریکیپ کر لیں تھوڑا سا. وہ 10 آیتیں آپ نے پڑھنی ہے سورہ فرقان پارہ نمبر 19 کی. اس کے بعد یہ 11ویں آیت، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کے بعد پھر یہ پڑھیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ ایک دفعہ ہی پڑھیں اس کا ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے یہ تیرے قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی، اور یہ جو 10 آیتوں میں جو عادات بتائی گئی ہیں ایمان والوں کی، اللہ کے بندوں کی، یا اللہ میں ان عادات کو اپنا لیا ہے. اب مجھے جنت میں تو نے جو عطا کرے گا، مجھے دنیا میں بھی اللہ ایک مکان دے دے، ایک گھر دے دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا گھر. ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو اپنا گھر ہے نا، اس کا سارا کے سارے کا دار و مدار رزق پہ ہوتا ہے. جتنا کسی کا رزق زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں اور اپنا گھر بھی مل جاتا ہے. لازمی بات ہے اگر آپ کی اتنی تنخواہ ہے یا اتنا کاروبار ہے کہ بمشکل آپ کا روز کی روٹی پانی چلتی ہے، تو گھر آپ کیسے لیں گے؟ مشکل ہو جائے گا. تو رزق میں اضافہ ہوگا تو گھر ملے گا. ناظرین، رزق میں اضافے کا جو تعلق ہے نا، وہ انسان کی سوچ سے ہے، انسان کی فیصلوں سے ہے. تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا انسان کے، یہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور وہ رزق اس سے دور ہو جاتا ہے. اور یہ فیصلے سارے جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ عقل دیتا ہے تو پھر صحیح فیصلے ہوتے ہیں. اگر بندہ اپنے اوپر ہی سوچے کہ میں ہی فیصلے کرنے والا ہوں، میں ہی عقل کل ہوں، تو کوئی فیصلہ بھی اس کا ٹھیک نہیں ہوتا. تو ناظرین، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے فیصلے سچے کر دے، میرے فیصلے صحیح کر دے، اور مجھے عقل عطا فرما کہ میں صحیح فیصلے کروں. تو صحیح فیصلے جب کریں گے تو رزق بڑھے گا، رزق بڑھے گا تو آپ کو اپنا گھر ملے گا. تو صحیح فیصلوں کے لیے میں ایک آپ کو دعا بتاتا ہوں، بہت پیاری دعا ہے. آپ صحیح فیصلے کریں گے، اس سے صحیح فیصلے نہیں کرتے تو کرنے والے بن جائیں گے. اور غلط فیصلے آپ کریں گے بھی تو کوئی طاقت آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی، کوئی طاقت آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی، کہتے کہ نہ کرو. آپ کے دماغ میں آ جائے گا کہ یہ غلط کر رہا ہوں میں، صحیح مجھے فیصلہ کرنا چاہیے، اور آپ اس غلط فیصلے کے بجائے آپ صحیح فیصلہ کر دیں گے اللہ کی مدد سے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا کے لیے مجھے جانا پڑے گا سورہ کہف کے اندر. آپ کے سامنے ہی میں کھولتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، اس کو آپ کے سامنے کھول کے پڑھنا چاہیے. مجھے تھوڑا سا اجر بھی مل جائے گا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا. ٹھیک ہے جی، لیں جی. سورہ کہف سٹارٹ ہو رہی ہے. ہاں جی، یہ آیت نمبر ہے 10 سورہ کہف کی، اور پارہ ہے 15واں.
15واں پارہ ہے، آیت نمبر 10 ہے سورہ کہف کی. آپ یہ پڑھیں جو اصحاب کہف نے پڑھا تھا گھر سے نکلتے ہوئے، جب ساری دنیا ان کے خلاف تھی، اس ملک کا بادشاہ کافر تھا، مشرک تھا، اور وہ ان کے خلاف تھا، فوجیں دوڑائی ہوئی تھیں ان کے پیچھے پکڑنے کے لیے. تو یہ احباب تھے، 6 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپس میں جھگڑ رہے تھے. لوگ جھگڑتے ہیں کہ وہ کتنے تھے تعداد میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تعداد ان کی نہیں بتائی کہ وہ کتنے تھے. بہرحال جتنے بھی تھے تو وہ کیا دعا پڑھ رہے تھے، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، یا اللہ اپنی جناب خاص رحمت عطا فرما. یہ رحمت یہ رزق ہی ہوتی ہے، اور یہ صحت بھی ہوتی ہے، یہ اور بھی اس میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں مال و دولت بھی آ جاتا ہے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور یا اللہ ہمارے کاموں میں درستی پیدا کر دے، درستی کا سامان مہیا کر دے. یعنی ہم غلط فیصلہ بھی کریں تو یا اللہ یا تو ہمیں روک دے، ہم اچھا فیصلہ کریں، ہمارے فیصلے درست ہو جائیں، یا پھر ہمارے اس غلط فیصلے کو بھی اپنے قدرت سے اچھا بنا دے. تو ایسا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ غلط فیصلے کو بھی اچھا بنا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو ناظرین یہ دعا آپ ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کوئی رکاوٹیں ہوں گی وہ بھی دور ہو جائیں گی، آپ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ صحیح فیصلے ہونے لگ پڑیں گے. تو اسی سے اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. جتنے بے گھر لوگ ہیں اس ولاگ کو سن رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھر عطا فرمائے. اور یہ جو 10 آیتیں میں نے پڑھی سورہ فرقان کی، ان پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو 11ویں آیت پڑھی، یعنی 74 نمبر آیت سورہ فرقان کی، سورہ فرقان کی پہلے 63 سے لے کر 73 تک آیات ہیں وہ پڑھنے والی ہیں، اور 71 72 میں توحید ہے، اور 63 سے لے کر 73 تک اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں، صفات بتائی ہیں، اور آیت نمبر 74 میں وہ دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اور آیت نمبر 75 جو ہے وہ جزا ہے اس دعا کی، اور جو پچھلی جو 10 آیات ہیں ان پہ جو عمل کرے ان کے لیے. تو ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بھی خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا.